السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کنسسٹنسی سے متعلق ہمارا نیکسٹ ایگزامپل ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے کافی ایگزامپلس کنسسٹنسی سے متعلق ڈسکس کیے ہیں. یہ ایگزامپل ہے if Tn is consistent estimated in MSC, if variance of Tn tends to 0 as n tends to infinity. اور دوسرا اس کا پارٹ ہے Tn جو کہ ایک اسٹیمیٹر ہے اس اسمپٹوٹیکلی انبائزڈ اسٹیمیٹر. یعنی ایم ایس سی فارم میں ویریئنس آف ٹی این ہمارے پاس کنسسٹنس ہے. یعنی اگر ہم n ٹینس ٹو انفینٹی کریں تو اس کا ویریئنس ہمارے پاس ٹینس ٹو 0 ہوگا, اور ویریئنس تو اس کا 0 ہوگا, اور ٹی این جو ہے تو اسمپٹوٹیکلی بھی ہمارے پاس کیا ہے, انبائزڈ اسٹیمیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اس کا سالوشن ہے. بائی ڈیفینیشن ہمارے پاس ویریئنس آف ایکس برابر ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس مائنس ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس ہول اسکوئر. اس میں ہم ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس اسکوئر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے آئیں گے, اور دوسرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہمارے پاس ویریئنس آف ایکس پلس ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ایکس ہول اسکوئر آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ایکس کی بجائے ٹی این مائنس ٹیٹا کو پٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ یہ ایم ایس سی فارم میں تو اس وجہ سے ٹی این جو اسٹیمیٹر ہے اور اس کا پیرامیٹر تو ہم اس کو اس فارم میں پھر لکھ سکتے ہیں. تو اس سے ہمارے پاس پٹ کرنے کے بعد یہ آ جائے گا ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ٹی این مائنس ٹیٹا ہول اسکوئر اکول ٹو ویریئنس آف ٹی این مائنس ٹیٹا پلس ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ٹی این مائنس ٹیٹا ہول اسکوئر. اچھا, یہ تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے بائی ڈیفینیشن ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایم ایس ای کے برابر ہے, اور ویریئنس آف ٹی این مائنس ٹیٹا کو ہم ویریئنس آف ٹی این لکھ سکتے ہیں, اور یہ جو ڈفرینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اسکوئر ایکسپیکٹڈ کے اوپر بھی ہے, اس میں اس ہول بریکٹ کے باہر ہے یہ اسکوئر, تو یہ ہمارے پاس بائسنس ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس میں n ٹینس ٹو انفینٹی کریں, ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے پھر جو دونوں ٹرمز ہیں یہ بھی ہمارے پاس 0 کے برابر آئے گا, اور ویریئنس بھی ہمارے پاس ٹینس ٹو 0 ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ویریئنس آف ٹی این اسمپٹوٹیکلی انبائزڈ ہے. ٹھیک ہے, ٹی این اسمپٹوٹیکلی انبائزڈ ہے, تو اس وجہ سے اگر ہم n ٹینس ٹو انفینٹی کریں تو یہ ہمارے پاس 0 ہوگا, اور بائزڈ بھی ہمارے پاس n ٹینس ٹو انفینٹی سے ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس اس کا ایم ایس سی آف ٹی این ہمارے پاس یہ 0 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو مینس کہ ٹی این جو اسٹیمیٹر ہمارے پاس کنسسٹنٹ اسٹیمیٹر ہے ایم ایس سی فارم میں, ان دو کنڈیشنز کے بیس پر ہمارے پاس یہ کنسسٹنٹ پروف ہو گیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ اس سے ریلیٹڈ کنسسٹنسی سے ریلیٹڈ کچھ ریمارکس ہے. فرسٹ ون, این انبائزڈ اسٹیمیٹڈ ناٹ نیسسریلی کنسسٹنٹ. یعنی اگر ہمارے پاس ایک انبائزڈ اسٹیمیٹر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کنسسٹنٹ بھی ہو. یعنی بعض اوقات ہمارے پاس ایسے اسٹیمیٹرز ہوتے ہیں جو کہ انبائزڈ ہوتے ہیں لیکن وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انبائزڈ اسٹیمیٹر ہمارے پاس کنسسٹنٹ بھی ہو. دوسرا ہمارے پاس ہے, اے کنسسٹنٹ اسٹیمیٹر از ناٹ نیسسریلی انبائزڈ. اور اگر ہمارے پاس ایک اسٹیمیٹر کنسسٹنٹ ہو تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ انبائزڈ ہو. جس طرح ہمارے پاس اے اسکوئر ہے, اے اسکوئر ہمارے پاس سگما اسکوئر کے لیے بائزڈ اسٹیمیٹر ہے, لیکن یہ کنسسٹنٹ اسٹیمیٹر ہے. اگر آپ لمٹ n ٹینس ٹو انفینٹی کریں, لاسٹ ایگزامپل میں ہم نے کیے اس کو, تو یہ ہمارے پاس کنسسٹنٹ بن جاتا ہے. تو انبائزڈ تو نہیں ہے لیکن کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تیسرا ہمارے پاس ہے, اے کنسسٹنٹ اسٹیمیٹر از نیور یونیک. کنسسٹنٹ اسٹیمیٹر ضروری نہیں ہے کہ یونیک ہو. ٹھیک ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ اسٹیمیٹرز بھی کسی سیم پیرامیٹر کے لیے کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں. تو کنسسٹنٹ اسٹیمیٹر مطلب ہے کہ یونیک ضروری نہیں ہے کہ ہو. ٹھیک ہے, یہ جس طرح نارمل ڈسٹریبیوشن کے لیے مین بھی ہمارے پاس کنسسٹنٹ ہے اور میڈین بھی کنسسٹنٹ اسٹیمیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یونیک ضروری نہیں ہے کہ ہو. A consistent estimator may be meaningless in many critical situations. بعض اوقات ہمارے پاس کنسسٹنٹ اسٹیمیٹر میننگ لیس ہوتا ہے, یعنی ایک ایسی ویلیو سے آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے پاس اس کا مطلب میننگ لیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی سچویشن بھی ہمارے پاس آتی ہے کہ ہم پھر اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ففتھ ون ہے, کنسسٹنسی از دا موسٹ ڈیزائربل پراپرٹی آف این اسٹیمیٹر.
but this is a limiting property, that is one will not be interested in this property when n is small. اور یہ ڈیزائربل پراپرٹی نہیں ہے، یعنی اگر ہمارے پاس n اسمال ہو، لارج اویلیبل نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ پراپرٹی یوز لیس ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے پاس لمیٹڈ پراپرٹی ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاس ہے n تک محدود ہے، یعنی n اگر لارج ہو تو پھر یہ جسٹیفائی ہوگی، اگر n اسمال ہو تو پھر اس کیس میں یہ ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ہے یہ ہمارے پاس یوز لیس ہوتی ہے یہ پراپرٹی۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے لوور باؤنڈ فار دا ویریئنس آف ان بائسڈ اسٹیمیٹر یا منیمم ویریئنس باؤنڈ ان بائسڈ اسٹیمیٹر۔ بعض اوقات ہمارے پاس جس طرح ابھی میں نے پراپرٹی نمبر کون سی تھی 2 یا 3 تھی ہمارے پاس، یہ پراپرٹی نمبر 3 جو ہمارے پاس تھی، اس میں ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس کنسسٹنٹ اسٹیمیٹر یونیک نہیں ہوتا، یعنی ایک سے زیادہ اسٹیمیٹر ہمارے پاس کسی پرٹیکولر پیرامیٹر کے لیے کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ہم کس طرح جج کریں گے کہ دونوں یا تینوں میں سے ایک کون سا زیادہ ہمارے پاس منیمم ویریئنس ہمارے پاس ہے اس سے ریلیٹڈ؟ جس طرح میں نے آپ کو نارمل ڈسٹریبیوشن کا ایگزامپل دیا کہ ایکس بار اور میڈین دونوں ہمارے پاس کنسسٹنٹ اسٹیمیٹر ہے، تو پھر کیا پروسیجر ہے کہ دونوں میں سے ہمارے پاس بیسٹ اسٹیمیٹر کون سا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکس ہے جن کو ہم یوز کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے پھر ہمارے پاس کون سا بیسٹ اسٹیمیٹر ہے۔ تو اس کو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں when there exists more than one unbiased and consistent estimator for the same parameter، ٹھیک ہے، that is when x is distributed as normally with mean mu and variance sigma square and x bar and median both are unbiased and consistent estimator for mu۔ تو یہ ہمارے پاس سچویشن اگر آ جائے کہ دو اسٹیمیٹرز ہو سیم پیرامیٹر کے لیے، وہ unbiased بھی ہو کنسسٹنٹ بھی ہو، ٹھیک ہے، we therefore need another criteria to choose among these estimators۔ اور پھر ہمیں ایک اور کرائٹیریا طریقہ کار چاہیے ہے کہ ان دونوں میں سے ہم ایک بیسٹ اسٹیمیٹر پھر چوز کر سکیں، ٹھیک ہے۔ If we agree to judge an estimator by its variance, it's natural to ask if there is some yardstick we might use to assess whether the variance of an estimator is small or not۔ اور اگر ہم اس میں ویریئنس کے بیس پر ہم ججمنٹ کرنا چاہے کہ کون سا اسٹیمیٹر ہمارے پاس جس کا ویریئنس ہمارے پاس کم آتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ کار، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے جس کو ہم یوز کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس کا ویریئنس کم ہے یا کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فار دس پرپز دا کریمر راؤ انیکویلٹی ٹیلز اس انڈر سرٹن circumstances that there exists a bound for smallest possible variance of an unbiased estimator if exist۔ اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس کریمر راؤ انیکویلٹی ہے جس کو ہم شارٹلی CR انیکویلٹی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کوئی اسپیسیفک کنڈیشن یا سچویشن کے بیس پر پھر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کسی اسٹیمیٹر کا ویریئنس کم آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو اس CR انیکویلٹی کے بیس پر ہم یہ پھر بتائیں گے کہ ہمارے پاس کس اسٹیمیٹر کا ویریئنس جو ہے تو وہ کم ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایگزامپلس ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ کچھ ڈرائیویشنز ہیں، تو وہ ہم پہلے پڑھیں گے، اس کا پروسیجر ہم پڑھیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کے ایگزامپلس کی طرف آئیں گے۔ To derive the CR inequality, we need to explain and derive some basic results۔ فرسٹ اس میں ہے ریگولیرٹی کنڈیشن، ٹھیک ہے، پھر اس میں A, B اور C, D پارٹس ہے مختلف اس کے۔ We make the following assumption called regularity conditions۔ فرسٹ ون اس میں ہے the sample should be drawn from a distribution fx theta whose range is independent of theta, that is from a regular distribution۔ یعنی جو سیمپل ہم ڈرا کرتے ہیں اس کا جو PDF ہو وہ ریگولر ڈسٹریبیوشن ہو۔ ریگولر ڈسٹریبیوشن کون سی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے؟ وہ ڈسٹریبیوشن جس کا رینج جو ہوتا ہے اس ڈسٹریبیوشن کا وہ پیرامیٹر سے انڈیپینڈنٹ ہو،
ٹھیک ہے. دوسری اس کی اس میں ہے the derivative of L or log of L with respect to theta exists, that is dl by d theta or d log of L by d theta exists. ڈرائیویٹو اس کا ایگزسٹ کرتا ہو چاہے لاگ میں ہو چاہے وداؤٹ لاگ میں ہو. All relevant integral exist and order of integration and differentiation can be interchanged. اسی طرح ہمارے پاس انٹیگریشن بھی ایگزسٹ کرتا ہو اور اس کا آرڈر ہم چینج کر سکتے ہیں, یعنی ڈی بائی ڈی تھیٹا اور اس کا ڈرائیویٹو انٹیگرل ہم لے لیں پھر ڈرائیویٹو لے لیں, یا ہم پہلے ڈرائیویٹو لے لیں پھر انٹیگرل لے لیں, تو دونوں سے ہمارے پاس رزلٹ سیم آ جائے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ڈی لاگ آف ایل بائی ڈی تھیٹا ہول اسکوئر. اس کا رینج ہمارے پاس 0 to infinity ہو فار آل ویلیوز آف تھیٹا بلونگ ٹو پیرامیٹر اسپیس, ویئر ایز ڈی لاگ آف ایل بائی ڈی تھیٹا از کالڈ ایفیشینٹ اسکور فار دا گیون ایکس. اس کو ہم ایفیشینٹ اسکور کہتے ہیں, یہ جو ان بٹوین ہے یہ ویلیو, اور اس کا رینج ہمارے پاس 0 to infinity ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ پھر اس میں بی پارٹ لیما 1 ہے, یہ آگے پھر مزید ہم ڈسکشن کریں گے اس کے بارے میں. یہاں تک آپ دیکھیں, جہاں پر کوئی مشکل ہو سمجھ نہیں آئی ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.